میرے گاؤں میں ایک خاتون تھی، منظور کی اماں۔ میری اماں بتاتی تھی کہ بیٹے جب یہ خاتون بیاہ کر آئی تھی تو اس گھر میں 2 وقت کا چولہا مشکل سے جلتا تھا، مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہوئے اور پورے گاؤں کے لوگ حیران ہیں کہ ایسی کیا بات ہوئی جو ان کی حد سے بگڑی ہوئی معاشی اور گھریلو حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آ گئی۔ کہاں تو مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، کہاں یہ عالم کہ کوئی سائل ضرورت مند اس خاتون کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں 9-10 سال کی عمر میں جب اپنے گاؤں سے تعلیم کی غرض سے کلکتہ آیا تو میں ایک بار اس خاتون کے میاں، جس کو میں نذیر چچا کہا کرتا تھا، ان کی دکان پر ملنے گیا۔ بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ جب میں کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی ٹو میں لگا رہتا ہوں۔ نذیر چچا کی دکان کلکتہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کوئی معروف حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تب ان کی دکان کے سامنے لال وکی کھیل کا میدان تھا۔ اس کے پاس ہی ان کی ایک چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان تھی۔ میں جس وقت ان کی دکان پر گیا 2 آدمی بیڑی بنانے میں مشغول تھے اور نذیر چچا پان بنانے اور لگانے میں۔ گاؤں میں ان کا گھر میرے پڑوس میں تھا۔ مل کر بہت خوش ہوئے، دکان میں اوپر بلا کر بٹھا لیا۔ باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ چچا بس آپ کی یہی چھوٹی سی دکان ہے؟ بولے ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت دیتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پورے گاؤں میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا اور چچی سب سائلوں اور مانگنے والوں کو مٹھی بند کر کے ریزگاری دیتی ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بولے بیٹا وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ ان کے پاس ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ریزگاری ہی ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر نذیر چچا نے دکان میں رکھے ہوئے ایک ٹین کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ڈبہ دیکھتے ہو، جس دن سے یہ دکان کھولی ہے اللہ کا نام لے کر اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ روزانہ جو بکری ہوتی ہے تو شام کو اس کا حساب کر کے ہر روپیہ پر 1 پیسہ غریبوں کے لیے نکال کر ڈبہ میں ڈال دیتا ہوں۔ جب یہ ڈبہ بڑھ جاتا ہے تو تمہاری چچی کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ شروع دن سے آج تک میرا یہ روزمرہ کا معمول چلا آ رہا ہے۔ ان کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والی میری چچی منظور اماں کی خوشحالی اور صحابت کا راز کیا تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور اماں کے گھر خبر بھجوا دیتے۔ مسافر جتنے دن رہتے ان کا دونوں وقت کا کھانا ان کے گھر سے جاتا۔ اگر زیادہ راہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی بھجوا دیتی۔ نذیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے ہر ماہ 300 سے 400 روپے بذریعہ منی آرڈر بھیجا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب اعلیٰ قسم کا چاول 1 روپیہ کا 10 سیر، گائے کا گوشت آج کے حساب سے 6 پیسے میں 1 سیر ملا کرتا تھا۔ آج کے حساب سے 6 پیسے میں 1 سیر ملا کرتا تھا۔ ارزانی کے اس دور میں بھی جس گھر کے اخراجات 400 روپے ہوں وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا۔ بقر عید کے زمانہ میں قصاب گاؤں میں جھنڈ کے جھنڈ گائے بیل لے کر فروخت کرنے آتے۔ گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے چچی کے پاس جاتے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ قربانی کے لیے ان سے زیادہ موٹا تازہ جانور گاؤں میں کوئی اور نہیں خریدے گا۔ یہ اس گاؤں کا حال تھا جہاں بڑے بڑے ذمہ دار بھی تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات بھی، خان بہادر، ڈاکٹر، انجینئر بھی، مگر اللہ کی راہ میں دینے والے اور لٹانے والی تو صرف میرے پڑوس کی چچی ہی تھی۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کے دینے دلانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف روپیہ میں 1 پیسہ تک محدود تھا۔ جی نہیں، زکوٰۃ صدقات دینا اس پر مستزاد تھا۔ ایک ایسی خاتون کہ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی کہ اس وقت 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب تھی، وہ بھی ارزانی کے زمانہ میں۔ وہ گھر اور اس گھر کی وہ خاتون گاؤں کی سب سے مہیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسے بن گئی؟
اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس راز کو تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے قرآن مجید میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے بڑھا کر کئی گنا واپس کرے۔